الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون فلما رجعوا إلى أبيهم، جب یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے والد کی طرف لوٹے، قالوا یا ابانا، انہوں نے کہا اے ہمارے باپ، منع منا الکیل، ہم سے غلہ روک دیا گیا، فارسل معنا اخانا، سو آپ ہمارے ساتھ ہمارے چھوٹے بھائی کو بھیج دو نقتل، تاکہ ہم غلہ لے آئے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا، پہلے آپ نے پڑھا کہ جب یوسف علیہ السلام بھائیوں کو غلہ دے کر رخصت کر رہے تھے تو ان کو کہا تھا کہ وہ جو تمہارا بھائی ہے چھوٹا بنیامین، جو تمہارے والد باپ شریک بھائی ہے، اس کو بھی آئندہ لے آنا، کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے ایک بھائی اور بھی ہے، آپ اس کے حصے کا غلہ بھی ہمیں دے دیں۔ تو اب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بھائی دوبارہ آؤ گے تو اس کو لے کر آنا، اگر نہیں لے کر آؤ گے تو میں سمجھوں گا کہ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا، دھوکہ دینا چاہا تھا، تو اس کی پاداش اور سزا میں تمہیں بھی غلہ نہیں ملے گا۔ اور پھر چپکے سے خاتون سے کہا کہ ان کی جو پونجی ہے وہ ان کے سامان میں رکھ دو تاکہ واپس لوٹے تو یہ پونجی ان کو مل جائے گی، تو دوبارہ آنے میں آسانی ہوگی۔ غرض یوسف علیہ السلام نے اپنی طرف سے بڑی تدبیریں کی کہ یہ بھائی بنیامین کو لے کر پھر دوبارہ میرے پاس آ جائے۔ وہاں سے یہ روانہ ہوئے، فلما رجعوا إلى أبيهم، جب اپنے والد کی طرف لوٹے اور گھر پہنچے تو ابھی سامان کھولنے سے پہلے اپنے والد سے کہنے لگے یا ابانا منع منا الکیل، کہ ہمارے والد ہم سے تو غلہ روک دیا گیا ہے، یعنی بادشاہ وقت نے ہمیں یہ کہا ہے کہ اگر آئندہ تم اپنے چھوٹے بھائی کو نہیں لے کر آؤ گے تو تمہیں بھی غلہ نہیں ملے گا، تو ہم سے تو غلہ روک دیا گیا ہے، فارسل معنا اخانا، لہٰذا جب دوبارہ ہم جائیں گے تو غلہ لینے کی صورت یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دو نقتل، تو ہم غلہ لے آئیں گے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اگر بیچنے میں تجھے کوئی خدشہ ہے کہ بھائی یوسف کی طرح یہ بھی گم ہو جائے گا تو ایسا نہیں ہوگا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی کیا کریں گے؟ حفاظت کریں گے۔ تو سب سے پہلے قال هل آمنكم علیہ الا كما امنتكم على اخیہ من قبل، یعقوب علیہ السلام نے پہلے کہا کہ میں اس بیٹے کے بارے میں تمہارے اوپر ایسا ہی بھروسہ کر سکتا ہوں جیسے اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں کر چکا ہوں، یعنی کیا میں تمہارے اوپر اس کے بارے میں ایسے ہی بھروسہ کروں جیسے میں پہلے کر چکا ہوں، کہ پہلے ایک اس کے بھائی کو تم لے کر گئے، میں نے تم پر بھروسہ کیا، تم اس کو نہیں لے کر واپس لے کر نہیں آئے، تو ابھی دوبارہ تمہارے اوپر میں بھروسہ کروں کہ اس کو بھی لے جاؤ اور پھر واپس نہ لے آؤ۔ تو پہلے تو ان کو تھوڑا سا جو ان کا پہلے ان سے غلطی ہوئی تھی اس کو تھوڑا سا جھٹلایا، پھر کہا فاللہ خیر حافظا، کہا کہ بہترین حفاظت کرنے والے تو اللہ کی ذات ہے، یعنی تمہارا ساتھ لے جانے سے میرا بیٹا ضائع نہیں ہوگا، اگر اللہ نہیں چاہے گا تو سب کچھ اللہ کی تقدیر سے ہوتا ہے اور اللہ کی چاہت سے ہوتا ہے، وہ ارحم الراحمین، اور اللہ تعالیٰ ہی بہترین رحم کرنے والے ہیں۔ یہاں پر ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ دیکھو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بہت بڑے بڑے گناہ کیے تھے کہ پہلے تو والد کو دھوکہ دیا، جھوٹ بولا تھا کہ ہمارے جو بھائی ہے یوسف، اس کو ہمارے ساتھ بھیجو، یہ کھیلے گا کودے گا، ہم اس کی حفاظت کریں گے، جنگل کی آب و ہوا ہے وہ اس کے صحت کے لیے اچھی ہوگی، وغیرہ وغیرہ، تو یہ سارا دھوکہ دے کر بھائی کو لے گئے تھے اور وہاں پھر اس کو ضائع بھی کیا تھا، پھر جو اس کو غلام بنا کر بیچ بھی دیا تھا، ایک آزاد انسان کو بیچ دیا تھا، تو اس طرح کے اور کافی انہوں نے بڑے جرائم کیے تھے، لیکن اس کے باوجود حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان بھائیوں کو گھر سے نہیں نکالا اور ان بیٹوں کو بھی ایسی سزا نہیں دی، یعنی ان سے بالکل ناراض نہیں ہوئے، الگ تلگ نہیں ہوئے، بلکہ پھر بھی ان کو گھر میں رکھا
اور ان کی اصلاح کی فکر کرتے رہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ بھائی اگر اولاد سے، عزیز و قارب سے کوئی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو اگر امید ہو کہ میں اس کی اصلاح کروں گا تو یہ اس کی اصلاح ہو جائے گی، اور ایک دن یہ توبہ طائب ہو جائے گا، تو بھائی اس کے ساتھ نرمی والا برتاؤ کرنا چاہیے، اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، ان کو اپنے سے الگ کر دینا اور دھتکارنا یہ خیر خواہی نہیں ہے، بلکہ اولاد یہ گناہ ہر انسان سے ہوتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، تو بہرحال پھر بھی غلطی کے بعد ان کی اصلاح کی کوشش کرے، مزید جو ہے ان کو گناہ کی طرف نہ دھکیلے۔ ہمارے معاشرے میں دونوں طرف انحطاط ہے، یعنی یا تو بعض والدین ایسے ہیں کہ اولاد سے بالکل پوچھتے نہیں ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ انہوں نے اتنا ڈنڈا سر پر رکھا ہوتا ہے کہ بیٹا کچھ بھی ادھر ادھر کر لیتا ہے تو بس ڈنڈا سر پر اس کا رکھا ہوا ہوتا ہے، اصلاح کے لیے کوئی موقع محل، کوئی جگہ، اولاد کی عزت نفس وغیرہ کا کوئی خیال نہیں رکھتا۔ تھوڑی سی غلطی ہوئی تو ناراضگی شروع کر دی، بولنا چھوڑ دیا، تو اس سے وہ ہوتا ہے کہ وہ اولاد مزید بھیڑ بن جاتی ہے اور مزید بدی کی طرف جانے لگتے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے دیکھو اتنے بڑے گناہوں کرنے کے باوجود ان کے ساتھ ایسا رویہ رکھا کہ وہ آ کر دوبارہ عرض کر رہے کہ ہمارے ساتھ یہ دوسرے بھائی کو بھی بھیج دیں، یعنی اتنا جرت کر رہا ہے۔ تو اس سے مطلب یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے ان اولاد سے کوئی ناراضگی اختیار نہیں کی تھی، کوئی اتنا سخت رویہ نہیں اپنایا تھا کہ جس سے ان کے دل میں جھجک ہو کہ بھائی ابھی اب کیسے والد سے عرض کر دیں۔ دوسرا یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام سے جب بیٹوں نے دوبارہ عرض کیا کہ یہ بھائی ہمارے ساتھ بھیج دے تاکہ غلہ لے آئے، تو یعقوب علیہ السلام نے پہلے جو ہے ان کو تھوڑا سا جھنجھوڑا کہ بھائی دیکھو پہلے تم اس طرح مجھے عہد و پیمان دے کر بڑے تم نے قسمیں کھائی تھی، بہت تم نے مجھے وعدے دیے تھے کہ ہم یوسف کو واپس لے کر آئیں گے، میں نے تم پر بھروسہ کیا تھا، تم نے میرا جو بھروسہ ہے اس کو توڑ دیا ہے، اعتماد کو ختم کر، تو ابھی میں دوبارہ تم پر کیسے اعتماد کر سکوں؟ تو مطلب یہ ہے کہ پہلے جو ان سے غلطی ہوئی ہے اس کو یاد دلایا کہ یہ تمہاری غلطی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ بھائی اگر اولاد یا عزیز و قارب یا اسی طرح کوئی اور ہے تو موقع محل کے اعتبار سے اصلاح کی غرض سے وہ اس کو جتا دینا چاہیے تاکہ دوبارہ وہ کرے تو اس کو کیا شرم آئے۔ تو اس طرح اگر کسی موقع پر ان کا وہ جو غلطی ہے یا ان کا گناہ ہے ان کو جتا دیا جائے، بتلا دیا جائے تاکہ آئندہ کے لیے وہ محتاط ہو جائے، تو یہ بھی درست ہے۔ تیسری بات فاللہ خیر الحافظ، یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ فاللہ خیر الحافظ، کہ بھائی تمہارے ساتھ لے جانے سے، نہ لے جانے سے میرے بیٹے کا نہ بھی نقصان ہوگا، نہ کی حفاظت ہوگا۔ فاللہ خیر الحافظ، بہترین حفاظت والے کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ظاہری اسباب سے ہٹ کر بندے کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، ظاہری اسباب پر تکیہ لگا کر اور بھروسہ کر کے کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بھائی ابھی تو اس کو بھیجنا ضروری ہے کیونکہ پیچھے غلہ نہیں ہے، قحط سالی ہے، لیکن بقایا یہ ہے کہ خوف ہے، اندیشہ ہے کہ تم اس کو بھی ضائع کر دو۔ تو کہا کہ نہیں، بھروسہ کس پر ہے؟ اللہ پر ہے۔ اللہ اگر ضائع کرنا نہیں چاہے گا تو تم نہیں، اگر اللہ حفاظت کرنا چاہے تو کچھ نہیں کر سکتے، اللہ حفاظت نہ کرنا چاہے تو ویسے بھی ضائع۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، یہ جو ہے باس و مباحثہ یہ باتیں ہو گئی والد کے ساتھ، پھر اس کے بعد انہوں نے جا کر سامان کھولا تاکہ وہ جو غلہ شلہ لائے ہیں اس کو کسی جگہ میں رکھ دیں۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، جب انہوں نے اپنے سامان کھولا وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، تو انہوں نے اپنا سامان پایا، اپنی پونجی پائی، اور جو پونجی ان کی طرف لٹائی گئی تھی وہ انہوں نے پا لیا۔ قالوا یا ابانا ما نبغي، کہا کہ ہمارے والد ہمیں اور کیا چاہیے، غلہ بھی ملا اور پونجی جو قیمت ہم نے ادا کی تھی وہ بھی واپس مل گئی۔ هذه بضاعتنا ردت إلينا، یہ ہماری پونجی ہمیں واپس لٹا دی گئی ہے۔ ونمير أهلنا، کہا کہ ہم دوبارہ چاہتے ہیں تو اپنے گھر والوں کے لیے مزید غلہ لے آئیں گے، رسد لے آئیں گے۔ ونحفظ أخانا، اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے۔ ونزداد كيل بعير، یہ بھائی ساتھ جائے گا تو مزید ایک اونٹ کیا بقدر غلہ ہمیں مزید مل جائے گا۔ ذالک کیل یسیر، تو ابھی جو ہم لے آئے ہیں یہ تو بہت تھوڑا سا ہے، یہ ختم ہو جائے گا تھوڑا عرصے میں، تو مزید غلہ لانا ہے اور بھائی کو ساتھ لے کر جانا ہے۔ یہاں پر جب ان کی طرف
انہوں نے دیکھا کہ ان کی جو قیمت تھی، پونجی تھی، جو انہوں نے غلے کے بدلے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں ادا کیا تھا، وہ واپس ان کے سامان میں پڑا ہوا ہے، وہ پونجی پڑی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے لے لی اور وہاں رکھ دی اور کہا دوبارہ جائیں گے اس پر غلہ لائیں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے بھی نہیں کہا کہ بھائی دیکھو یہ تو تم نے اس کے بدلے میں غلہ لایا تھا، شاید ان سے کیا ہوا، وہ غلطی سے یہاں گئے، وہ واپس کرنے ہیں، یہ تو ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی صورتحال ہو اور انسان کو غالب گمان اور یقین ہو کہ بھائی یہ جو چیز فلاں نے مجھ تک پہنچائی ہے جس طریقے سے بھی ہو، تو اس سے اس کا مقصد ہی مجھے دینا ہے، مجھے عطیہ کرنا ہے، عطیہ کے طور پر دینا ہے، اگر یقین ہے کہ فلاں نے جو یہ چیز مجھ تک پہنچائی ہے چاہے جس طریقے سے بھی ہو، تو اس کے بارے میں اگر غالب گمان یہ ہے کہ بھائی اس نے مجھے دینا چاہا ہے کہ یہ چیز وہ مجھے دے جائے، مجھے ہدیہ کر لے، عطیہ کے طور پر دیا ہے، اس سے غلطی نہیں ہوئی، یعنی غلطی میں یہ چیز اس کی مجھ تک نہیں پہنچی، بلکہ اس نے جان بوجھ کر قصداً ہدیہ کے طور پر مجھے یہ چیز دی ہے، مجھ تک پہنچائی ہے، تو بغیر اس کو بتائے اور بغیر اس سے تحقیق کیے ہوئے بھی اس چیز کو استعمال کرنا کیا ہے، جائز ہے۔ جیسے کہ یہاں پر یعقوب علیہ السلام نے نہ بیٹوں کو حکم دیا نہ خود تحقیق کی کہ بھائی یہ کیسی پونجی آ گئی یہاں پر، یہ تو ادا کر لی تھی، پھر سامان میں کیسے، چونکہ ظاہری دلائل اور قرائن سے یہی واضح ہو رہا تھا کہ یہ جو پونجی ہے یہ انہوں نے جان بوجھ کر سامان میں رکھ دیا ہے، اسے بس انہوں نے رکھ لیا اور دوبارہ جو ہے اس کو غلہ خریدنے کے لیے دوبارہ وہی پونجی استعمال کر لی۔ لیکن جہاں پر شک ہو کہ شاید یہ پونجی ان سے غلطی میں آئی ہوگی اور شاید کسی اور شک اور شبے کی بنا پر یہ ہم تک پہنچ گئی ہے جبکہ اس کا دینے کا ارادہ نہیں تھا، تو پھر وہاں پر بغیر تحقیق کیے ہوئے استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا۔ بات لمبی ہو گئی، یہاں تک کافی ہے، کل انشاءاللہ مزید ہوگا۔ کہ والد نے پھر دوبارہ کہا کہ بھائی اس کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم عہد و پیمان اور اللہ کی قسمیں اٹھا کر میرے سامنے مجھ سے عہد و پیمان نہیں کرو گے، اس وقت تک بنیامین کو نہیں بھیجوں گا۔ پھر جب انہوں نے عہد و پیمان دیا، قسمیں اٹھائی، تو پھر والد نے بھیجا، لیکن پھر بھی آخر میں اظہار کیا کہ بھائی تمہارے قسمیں اٹھانے سے اور تمہارے عہد و پیمان سے میرے بیٹے کی حفاظت نہیں ہوگی، بھروسہ میرے اس پر نہیں، اللہ پر ہے۔ تو پھر آخر میں اس پر پھر متنبی کیا کہ سب کچھ اللہ سے ہے اور اللہ ہی پر میرا بھروسہ ہے، تم پر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے